کیا ڈاکٹر عبدالسلام جیسے جینیس کا احمدی ہونا احمدیت کی سچائی کی دلیل نہیں ہے؟ نہیں، ڈاکٹر عبدالسلام بہرحال ایک سائنسدان تھے اور انہیں دوسرے 4 سائنسدانوں کے ساتھ ایک مشترکہ نوبل انعام ملا۔ ان کی یونیفیکیشن تھیوری آف فورسز جو ہے وہ فزکس میں اس وقت کی فزکس میں خاص طور پہ ایک لینڈ مارک سمجھی گئی، اگرچہ بعد کی فزکس اب جو ہے وہ کافی آگے جا چکی، لیکن بہرحال ان کا سائنس کی دنیا میں ایک مقام ہے، اسے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ہمیں کچھ احمدیت کے حوالے سے جب ہم بات کریں تو ہمیں یا مذہب کے حوالے سے بات کریں تو ایک تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ سائنس جو ہے اس کا اپنا ایک ڈومین ہے، اور مذہب جن حقائق کی طرف نشاندہی کرتا ہے یا جو مطالبات کرتا ہے وہ بالکل مختلف طرح کے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ سائنس کے شعبے میں ایک غیر معمولی ذہانت کا وہ اظہار کرے، لیکن مذہب کے معاملے میں یہ اس کی جستجو کا میدان نہ ہو اور وہ محض اپنے والدین کے مذہب کو جاری رکھے۔ مذہبی صداقت کی جستجو یہ بالکل اور طرح کی جستجو ہے، اس میں انسانی نفس اور اس کے انسان کے اندر کی جو دنیا ہے اور حقائق کیا ہیں اور باقی مذاہب کا کمپیریٹیو اسٹڈی کرنا، یعنی یہ ایک مستقل الگ ڈسکورس ہے، جبکہ سائنس جو ہے وہ الگ ڈسکورس ہے۔ اگر ہم یہ بات مان لیں کہ جو بندہ سائنس میں ذہین ہے وہ لازمی طور پہ مذہبی الٹیمیٹ ریلیجیس ریئلٹی تک بھی پہنچ جائے گا، تو پھر تو یعنی اگر ہم اسلامک پرسپیکٹو سے بات کریں کہ وہ پھر تو بہت سارے جو مثال کے طور پہ آئنسٹائن ہے یا ہندو ہیں، بہت سارے سائنسدان، سکھ ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، تو وہ بہت بڑے بڑے سائنسدان ہیں اور بہت بڑے بڑے فلسفی ہیں، بہت بڑے بڑے دماغ ہیں جن پہ انسانی تاریخ جو ہے اور انسانیت جو ہے متفق ہے کہ یہ اپنے فیلڈ کے ایکسپرٹ تھے۔ تو کسی ایک فیلڈ کا ایکسپرٹ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کوئی بندہ دوسرے کسی فیلڈ کی مبادیات سے بھی واقف ہے یا نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ایک بندہ ایک فیلڈ کا ایکسپرٹ ہو اور دوسرے فیلڈ کی وہ ABC بھی نہ جانتا ہو۔ اور مذہب کے معاملے میں خاص طور پہ ہمارے یہ بات سامنے ہے کہ لوگ عام طور پہ اپنے والدین کے مذہب پہ ہوتے ہیں۔ ہاں کچھ لوگ جو اس پہ تحقیق کرتے ہیں، مثلا مجھے پرانی مثالوں میں مثلا امام غزالی ہیں جیسے، کہ انہوں نے ایک تحقیق کی اور ایک دور میں وہ اسکالر تھے، پھر وہ ایک بڑا عرصہ جو ہے وہ ریسرچ کرتے رہے کہ سچائی جو ہے وہ کس طرح کے فکر میں ہے، ود ان اسلامک فکر جو ہے وہ، تو انہوں نے مختلف اسکولز آف تھاٹ کو اسٹڈی کیا اور پھر بالآخر ایک نتیجے پہ پہنچے جو ان کی کتاب ہے اس میں المنقذ من الضلال، جس میں اس کی تفصیل ملتی ہے۔ تو اسی طرح مثال کے طور پہ اور لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو مذہبی صداقت کی جستجو یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی سائنسدان بھی کرے، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سائنسدان نہیں کر سکتا۔ سائنسدان بھی ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو مذہبی صداقت کی جستجو، جن کا ایک مسئلہ ہو اور وہ الٹیمیٹ ریلیجس جو ان کی یقین ہے اس تک پہنچنا چاہتے ہوں۔ لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام جو ہے وہ ایک پیدائشی احمدی تھے، اور پھر خاص طور پہ وہ جن کی تعلیم وغیرہ تھی اس پہ سر ظفر اللہ خان اور دوسرے لوگوں نے کافی ان کی امداد بھی کی، ان کی فیملی کی، اور وہ اس کمیونٹی نے انہیں بڑا سپورٹ کیا۔ اور یہ کوئی بری بات نہیں، اچھی بات ہے، کوئی کمیونٹی اگر کسی بندے کو، اپنے لوگوں کو، سائنسدانوں کو سپورٹ کرے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو ایک آدمی جو زیر احسان ہو اپنی کمیونٹی کا، اس کا بڑا کم امکان ہوگا کہ وہ اس کے بنیادی اعتقادات کو چیلنج کرنے کی ضرورت کرے۔ تو وہ انہیں وہاں سے ایک سیکیورڈ انہیں سپورٹ حاصل تھی، اور انہیں اٹ نیور اکر ٹو ہم پرہیپس کہ وہ دوسرے مذہب کا مطالعہ بھی کرتے یا دوسرے مین اسٹریم اسلام کا مطالعہ بھی کرتے۔ غالباً انہوں نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ وہ ایک سیدھے سادھے احمدی تھے، اس میں وہ مطمئن رہے اور نہ وہ اس میں زیادہ تفتیش میں گئے مذہب کی۔ انہوں نے اپنے فزکس ان کی دنیا تھی اور اس میں انہوں نے یقیناً ایک کارنامہ انجام دیا، اور بطور پاکستانی کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک کارنامہ ہے بہرحال۔ لیکن یہ کہنا کہ ان کی سائنس میں جو ان کی جینیس ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ احمدیت سچا مذہب ہے، تو یہ بہت سطحی بات ہے۔ اس سے تو ہمیں، جیسے میں نے کہا کہ دوسرے مذاہب میں بڑے بڑے سائنسدان گزرے ہیں، تو وہ بھی پھر اپنے ان کے مذاہب بھی سچے ہو جائیں گے۔ البتہ یہاں سے ایک بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ جو مذہب یا جس مذہب کے جو بڑے لوگ ہوں وہ اس چیز کو کیش کرانا چاہیں اور وہ اپنے سائنسدان کو یا اپنے کسی بڑے اس طرح کے کارنامے کو کسی اس بات کے لیے استعمال کریں کہ ہمارا مذہب سچا ہے، تو یہاں سے ہمیں اس مذہب کے لوگوں کا مائنڈ سیٹ ضرور پتہ چل جاتا ہے
یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مذہب میں خود کوئی جان نہیں ہے، وہ اس قسم کے جو بودے دلائل ہیں یا اس قسم کی سطحی باتیں ہیں، اس سے وہ عوام الناس کے ایک عامیانہ ذہن کو اپیل کرنا چاہتا ہے. تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ ایک طرح کی مینیپولیشن ہے کہ آپ کوئی ایک بات جو لاجیکلی غلط ہو لیکن ایک فوری جذبات کو اپیل کرتی ہو، اس کا آپ سہارا لیں. کسی سچے مذہب کو اس طرح کا سہارا دینے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی مذہب کی دنیا میں جو اتھینٹک ٹریڈیشنز ہیں، جیسے عیسائیت ہے یا یہودیت ہے یا مین اسٹریم اسلام ہے، کسی نے بھی اس طرح کی دلیل نہیں دی کہ جناب چونکہ ہمارے پاس یہ سائنسدان ہیں اچھے تو لہٰذا یہ مذہب بھی سچا ہے. تو یہ مینیپولیشن ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے، اور یہ ایک صحیح معنوں میں ایک مذہب کے ساتھ جو لوگ سنسیئر ہوں ان سے ہمیں یعنی ان میں اس طرح کی چیز ہمیں نظر نہیں آتی. کہا جاتا ہے کہ احمدی ہماری سوسائٹی میں انڈر پرسیکیوشن ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ جی ہاں، یہ بہت بات کی جاتی ہے ہمارے لبرل حلقے کی طرف سے بھی، اور خود احمدی جو لوگ ہیں وہ یہ بات خاص طور پہ باہر کے ملکوں میں اس بات کو بہت زیادہ وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ احمدیوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، اور اس طرح کے واقعات پاکستان میں ہو رہے ہیں بہت زیادہ. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں احمدی جو ہیں وہ بہت نارمل زندگی گزار رہے ہیں. ان کے کاروبار ہیں بڑے بڑے، ان کے بہت اوپنلی جو ہیں وہ ان کی پروڈکٹس ہم دیکھتے ہیں کہ ہیں، اور ہر شعبہ زندگی کے اندر ان کا بزنس ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی پراپرٹی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے عہدوں پہ بھی فائز ہیں، اور ایجوکیشنل اداروں کے اندر بھی کوئی ان پہ کسی طرح کی پابندی نہیں. بڑے بڑے جتنے تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ احمدی اسٹوڈنٹس ہیں، وہاں پہ احمدی ٹیچرز ہیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں، ڈینز ہیں، پروفیسرز ہیں. میرے خیال میں اکا دکا جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اسے بہت زیادہ یہ لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں. اور میں اس واقعے جو احمدی کے خلاف اگر کوئی ظلم ہو، ظاہر ہے کہ میں اسے سپورٹ نہیں کر رہا، وہ یقیناً غلط ہے، کنڈیمیبل ہے. احمدی پاکستان کے شہری ہیں، وہ پیسفلی یہاں رہنے کا انہیں حق حاصل ہے، اور ان کی جان مال عزت جو ہے وہ باقی مسلمانوں کو اس کی ظاہر ہے کہ رسپیکٹ کرنی چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ جیسے ہم نے پہلے کہا کہ احمدی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اصل میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے مفاد میں استعمال کرنے کا بہت زیادہ ایک آرٹ انہوں نے ڈیولپ کر لیا ہے. اور وہ جیسے سائنس کے والے سے ہم نے بات کی کہ وہ چھوٹی سی بات کو انہوں نے بہت زیادہ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری صداقت کی دلیل ہے. اسی طرح کوئی واقعہ ہو تو وہ اسے بہت زیادہ انٹرنیشنل میڈیا کے اندر جا کے اس پہ وہ کام کرتے ہیں. تو یہ جو ایک آرگنائزڈ کمیونٹی ہوتی ہے، یہ اس کا شاید اس کی ایک سینس آف انسیکیورٹی کی وجہ سے اسے شاید یہ کرنا پڑتا ہو. لیکن میرا خیال ہے کہ احمدی یہاں پہ بہت محفوظ ہیں اور اپنے اس میں وہ کام کر رہے ہیں. البتہ ایک اس بات کا ایک اینگل اور ہے، وہ یہ ہے کہ عام احمدی جو ہے وہ اپنے خود ودن احمدیہ جو سسٹم ہے اس کے ہاتھوں بھی وہ پرزیکیوٹڈ ہے، کیونکہ اس میں کوئی اسے آزادی نہیں ہے. بنیادی ایک ہاؤس ہولڈ جو ہے، ایک احمدی جو گھرانہ ہے، وہ اپنی زندگی کے بنیادی فیصلوں میں آزاد نہیں ہے. وہ اسے ہر بات کی اجازت جو ہے وہ اپنے خلیفہ صاحب سے، اپنے سینٹرل کمانڈ سے لینی پڑتی ہے. زندگی بہت زیادہ ہائیلی آرگنائزڈ ہے، ریجیمنٹڈ ہے، اور گھر کے اندر ہر بندہ دوسرے بندے کی مخبری کر رہا ہوتا ہے، جاسوسی، ایک اسپائنگ کا پورا سسٹم ہے. اور یہ جو ایک گھٹن کا احساس ہے، اس میں ہم یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ احمدی جو ہے وہ پرزیکیوٹڈ ہے، اور اس کے اندر ایک اس کا یہ حق ہے کہ وہ ایک اوپن سوسائٹی کا حصہ بنے. اسے باقی سوسائٹی کا اتنا خوفناک منظر جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنی سوسائٹی کے اندر سیکیورٹی محسوس کرتا ہے، اور اس میں بہت زیادہ جب اس پہ فائنینشلی وہ ایکسپلائٹ ہوتا ہے، لیکن اسے وہ ایکسپلائٹیشن اس لیے محسوس نہیں ہوتی کہ اس کا باقی سوسائٹی کے متعلق، مین اسٹریم مسلم سوسائٹی کے متعلق ایک ایسا امیج انہوں نے ڈیولپ کر دیا کہ جس کی وجہ سے وہ اندر ہی گھٹ گھٹ کے جیے جانے کو اپنی ایک آزادی سمجھ رہا ہوتا ہے. اور اس پہ اگر کبھی محسوس بھی کرے وہ اس گھٹن کو، تو وہ باہر یہ بتایا جاتا ہے کہ لوگ اسے مار دیں گے، اسے ختم کر دیں گے، یا کوئی ایسا مسئلہ ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ پرزیکیوشن تو بہرحال ہے، لیکن کسی اور پرسپیکٹو سے.